السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کی ویڈیوز میں جمعہ کی فضیلت، جمعہ کی اہمیت، جمعہ چھوڑنے کی وعید اور جمعہ کے لیے کیا شرطیں ہیں، جمعہ کہاں پڑھی جائے کہاں نہ پڑھی جائے، جمعہ کے آداب کیا ہیں، احترام اور اس سے متعلق احکام و مسائل کیا ہیں، ان ساری باتوں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بھی میں آپ کے سامنے جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی جمعہ سے متعلق آداب و احکام و مسائل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ جمعہ کے دن انسان جب مسجد پہنچے تو امام سے قریب ترین جگہ جو خالی ہو وہاں بیٹھ جائے، جس قدر ممکن ہو، جہاں جگہ خالی ہو ویسا بیٹھ جائے۔ یہ نہیں کہ مسجد خالی ہے پوری اور سب سے پچھلی صف میں جا کر بیٹھ گئے، نہیں، دھوپ دیکھ کر بیٹھ گئے، پنکھا دیکھ کر بیٹھ گئے، اے سی کے نیچے آ گئے، نہیں، یہ اصول نہیں ہے صف بندی کا، یہ اصول نہیں ہے خطبہ کے سننے کا، یہ اصول نہیں ہے مسجد میں بیٹھنے کا۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو امام کے قریب والی جگہ جو خالی ہو وہاں اس کو پر کیا جائے اور وہاں بیٹھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، تقدموا فأتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ فی النار۔ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 438 نمبر کی حدیث اس کو بنایا ہے۔ سنن ابی داؤد کی بھی یہ حدیث ہے، آگے آ کر میرے قریب بیٹھا کرو اور جو لوگ تمہارے بعد آئیں وہ تمہارے قریب بیٹھیں۔ جو لوگ پچھلی صفوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اللہ انہیں ہر معاملے میں پیچھے کر دے گا، حتیٰ کہ جہنم سے نکالنے میں بھی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے، ہم لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ فی النار۔ تو جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ امام کے قریب ترین جگہ، سب سے قریبی جگہ جو خالی ہو وہاں بیٹھا جائے، یہ ایک ادب ہے۔ خطبہ کے دوران میں تحیۃ المسجد ادا کرنا، خطبہ شروع ہو چکا ہے، ہم مسجد پہنچ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں بھی ہم آ کر 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ لیں گے، تب بیٹھیں گے، بغیر 2 رکعت پڑھے مسجد میں نہیں بیٹھا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنے میں سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلیق، کھڑا ہو اور مختصر سی 2 رکعت ادا کر، مختصر سی 2 رکعت ادا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جمعہ کے روز آؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو بیٹھنے سے پہلے لازمی طور پر مختصر سی 2 رکعت ادا کیا کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 875 نمبر کی حدیث بنایا ہے۔ بعض لوگ خطبہ شروع ہو جائے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو نماز جائز ہے، نہ بات چیت، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، باطل روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ خطبہ سننے کے آداب کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر جمعہ کے لیے آئے، غور سے خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے اگلے جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو کنکری یا تنکے وغیرہ سے کھیلا اس نے فضول کام کیا۔ دوران خطبہ میں بولنے والے کو زبان سے خاموش کروانا بھی لغو کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ تم اپنے بغل کے بیٹھے ہوئے ساتھی سے تم نے اگر یہ کہا کہ خاموش رہو، خطبے کے دوران تم نے یہ کہا تو تم نے بھی لغو کام کیا۔ ہاں، امام کسی کی اصلاح کر سکتا ہے، کسی کی کو تنبیہ کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له زہرا، کہ جس نے لغو کام کیا یا لوگوں کی گردنیں پھلانگی خطبے کے درمیان، مان لیجئے کہ لوگ بیٹھ گئے ہیں، سب بندی کر چکے ہیں اور اس کو پھلانگتے ہوئے آپ آگے آ جائے، اسے صرف نماز ظہر کا ثواب ملے گا، جمعہ کے ثواب سے وہ محروم رہے گا۔ اسی طرح جب خطبہ شروع ہو جائے تو نماز اور تلاوت ختم کر دینی چاہیے۔ نماز اور تلاوت، عام نماز نہیں پڑھنا ہے، ہاں کوئی آیا ہے تو خطبے کے درمیان 2 رکعت مختصر پڑھے گا۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ خطبہ کے دوران میں نعرے بازی ہوتی ہے، خطبہ کے منافی چیز ہے یہ۔ بعض لوگ خطبہ کے دوران میں آتے ہیں اور ساتھ والے سے خیر خیریت دریافت کرنے لگتے ہیں، یہ خطبہ کی منافی ہے۔ بعض لوگ خطبہ کے دوران میں مسواک کرنے لگتے ہیں، یہ بھی خطبہ کی منافی ہے۔ خطبہ کے دوران میں گوٹھ مار کر بیٹھنا منع ہے،
دونوں پیروں کو کھڑا کر کے اس طرح سے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کر کے، وہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران میں رانوں کو پیٹ سے جوڑ کر، ران دونوں رانوں کو پیٹ سے یعنی پاؤں کھڑا کر کے جو بیٹھتے ہیں ہم لوگ، اور بازوؤں سے گھٹنے پکڑ کر بیٹھنے سے منع فرمایا، جو جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سامعین کو، سننے والوں کو خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وصعد المنبر وجلسنا حوله۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر ہمیں خطبہ دیا اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ ہی کی طرف مخاطب تھے۔ خطیب سے بات کرنا جائز ہے۔ خطبہ کے دوران میں کسی ضرورت سے مقتدی امام سے مخاطب ہو سکتا ہے، کچھ پوچھنا ہے اسی درمیان تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، گھوڑے اور بکریاں ہلاک ہو گئیں، آپ اللہ سے بارش کی دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ تو یہ جمعہ سے متعلق آداب، احکام و مسائل تھے جو آج اس ویڈیو میں مکمل ہونا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خطبہ دینے کے آداب، خطیب کے کیا آداب ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پر بھی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز اور روزے، زکوٰۃ اور دنیا کے سارے مسائل میں اور اپنی ساری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں، سنتوں اور آپ کے فرامین کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے، شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے اور میرے اور سارے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس کام کو اور یہ ویڈیو شیئر کرنے اور کرانے کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔